اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ مسلسل آپ کے درمیان اس عشرہ مجالس میں رسول اور آل رسول نمونہ عمل ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن جو رہتی دنیا تک بشریت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، وہ کتاب جو زمانے کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، لقد کان لکم، بالتحقیق تمہارے لیے، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی سیرت میں نمونہ عمل ہے، رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ یہ کسی اور کا کلام نہیں بلکہ کلام الہی ہے، اور جس شخصیت کو نمونہ عمل بنایا وہ شخصیت ہر گناہوں سے مبرہ و منزہ ہے، نجاست و رجس اس تک پہنچ نہیں سکتے، گندگی اور آلودگی اس کے قریب آ نہیں سکتی، وہ ہر چیز سے پاک و پاکیزہ ہے۔ جتنی طہارتیں خلق ہوئی ان کی وجہ سے خلق ہوئی، یہ اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ اگر یہ کسی سے مل جائیں تو اسے بھی پاک و پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ اب ایسے وجود کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا۔ نمونہ عمل پیغمبر کی پوری زندگی ہے، پیغمبر کی ایک ایک لمحات کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل قرار پائی۔ یہی وجہ ہے کہ جو واجبات ہیں وہ واجبات ہیں، جو واجبات سے بچے وہ پیغمبر اور ان کی آل کی سنتیں ہمارے درمیان واقع ہوئی، ان پر عمل کیا جائے، اس سے زندگی انسان کی سنواری جا سکتی ہے، اس سے انسان کی زندگی کو منزل کمال تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیغمبر کی سیرت میں کچھ خاص سیرتیں ایسی جو ہر حال میں انسان کو اپنانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیرت سے مستحبات تک نہیں بلکہ واجبات تک پہنچ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کے درمیان عرض کیا تھا، پیغمبر جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو پیغمبر کے امتیوں کو چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں۔ پیغمبر غیبت نہیں کرتے تھے، تو پیغمبر کے امتیوں کو چاہیے کہ وہ غیبت نہ کریں۔ پیغمبر بہتان نہیں لگاتے تھے، تو پیغمبر کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ بہتان نہ لگائیں۔ پیغمبر ظلم نہیں کرتے تھے، پیغمبر کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ ظلم نہ کریں۔ پیغمبر فقراء و مساکین کا خیال رکھتے تھے، پیغمبر کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ فقراء و مساکین کا خیال رکھیں۔ پیغمبر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، پیغمبر کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ پیغمبر جب کسی سے ملتے تھے تو اخلاق عظیم پر فائز نبی اپنے اخلاق کو دکھاتا تھا، بڑوں سے بھی محبت تھی، چھوٹوں سے بھی الفت تھی، ہر ایک کا احترام کیا جاتا تھا۔ تو جب یہ پیغمبر کی سیرت ہے تو ضروری یہ ہے کہ پیغمبر کی سیرت جس اعتبار سے ہمارے سامنے آئی ہے، ہر چاہنے والے اور ہر امتی کا فرض یہ ہے کہ ہم اگر نبی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں تو پیغمبر کی ان تمام سیرتوں پر چلنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے کہ اگر ان سیرتوں پر انسان نہیں چلتا تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا محب نہیں ہو سکتا، نبی کا ماننے والا نہیں ہو سکتا، نبی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ ایسی محبت، ایسی چاہت، ایسی الفت، ایسا عشق کس کام کا ہے کہ اپنے محبوب کے رستے پہ نہ چل سکے؟
محبت، الفت، عشق تقاضا یہ کرتے ہیں کہ محبوب کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ظاہری طور پر اگر دنیا میں آپ دیکھیں تو انسان مادی طور پر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس مادی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اعتبار سے انسان ڈھلنے لگتا ہے، جبکہ اس محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، محبت کا کوئی انجام نہیں ہے، اس محبت میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ لیکن یہ محبت، ان سے محبت کرو تو ثواب بھی ملتا ہے، اس کا انجام بھی ہے، اس کے فائدے بھی ہیں۔ یہ محبت جو ہم رسول اور آل رسول سے کرتے ہیں، یہ محبت اتنی باکمال ہوتی ہے کہ یہ یہاں بھی ہمارے لیے نجات بنتی ہے، آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا سبب بنتی ہے۔ تو ان سے محبت کیا جائے، تو جب ان سے محبت کیا جائے تو ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مکمل تو نہیں ہو سکتے کہ ان کی سیرت میں ڈھل جائیں، لیکن جتنا ڈھل سکتے ہیں اتنا تو کریں، کم از کم جو واجبات ہیں اسے ادا کریں، جو محرمات ہیں جس سے منع کیا گیا ہے اس سے بچ جائیں۔ اگر اتنا ہی کوئی انسان کر لیتا ہے تو وہ اس زمرے میں شامل ہو سکتا ہے کہ یہ رسول اور آل رسول کا چاہنے والا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات جو میں مسلسل آپ کے درمیان عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر اور ان کی آل کے درمیان ایک چیز جو سب سے اہم تھی اور اپنی پوری زندگی رسول اور آل رسول نے جس جانب بہت زیادہ تاکید کی وہ یہ تھی کہ دیکھو حرام سے بچنا، حرام کے قریب نہ جانا۔ میں نے عرض کیا تھا حرام کا اثر یہ بنتا ہے کہ جب انسان حرام چیزوں میں ملوث ہو جاتا، خصوصاً حرام غذاؤں میں جب ملوث ہو جاتا ہے تو اس کا اثر انسان کے وجود پر اتنا بڑا پڑتا ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال میدان کربلا آپ کے سامنے موجود ہے۔ امام حسین نے آخری خطبے میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ تم اس لیے حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو، حسین کی باتیں تم پہ اثر نہیں کرتی، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام غذاؤں سے بھرے ہیں، حرام غذاؤں سے بھرے ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیے امام حسین میدان کربلا میں چیخ چیخ کے یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ تم پہ حسین کی باتیں اثر نہیں کر سکتی ہیں، تمہارے پیٹ میں حرام غذائیں ہیں۔ تو پھر امام حسین کے اس قول سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کم از کم حرام سے پرہیز کریں، اس لیے کہ ابھی زمانے کا حسین باقی ہے، اسے آنا ہے، وہ اپنے ناصروں کو بلائے گا، وہ اپنے چاہنے والوں کو بلائے گا، وہ اپنے مددگاروں کو بلائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، خاکم بدہن، کہ ہمارے پیٹ حرام غذاؤں سے اتنا پر ہو کہ زمانے کا امام بلاتا رہے اور ہم اس کی آواز پہ لبیک نہ کہہ پائیں۔ یہ امام حسین نے درس دیا ہے کہ یہ لوگ جو قتل کرنے آئے ہیں ان کے پیٹ حرام غذا سے بھرے ہوئے ہیں، ورنہ امام حسین نے کسی چیز کو چھپایا نہیں، کہا جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں۔ یہ نہیں کہ انہیں نہیں معلوم تھا کسے قتل کرنے آئے ہیں، ایسا نہیں تھا کہ نامعلوم تھے، مجہول تھے، وہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ امام حسین نے اس لیے حجت تمام کی ہے کہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں حسین ابن علی ہوں، میں تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ کیا تم نے جو امام حسین کے جو خطبات کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پیغمبر نے ہمارے لیے کیا 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 ہے؟ کبھی اپنے کاندھے پہ بٹھایا ہے، کبھی نماز میں اگر ہم بیٹھ گئے تو سجدے کو طول کیا ہے، کبھی خطبے کو توڑ کر اپنی آغوش میں لیا ہے۔ یہ امام حسین دنیا کو پہچنوا رہے تھے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم حسین کو نہیں جانتے تھے۔ اتنا پہچنوانے کے بعد زمانے کی حجت لوگوں کے درمیان، اتنا پہچنوانے کے بعد پھر آخر میں خود کہتا ہے کہ تم ہماری مدد کو نہیں آ سکتے، تم ہمارے قتل سے باز نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام غذا سے بھرے ہوئے ہیں،
حرام غذا سے۔ آج ہم جس دور میں زندہ ہیں، یہ دور کھا کے پی کے مر جانے کا نام نہیں ہے، یہ دور اپنے وجود کو آج آپ زیارتوں میں پڑھتے ہیں نا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ میدان کربلا میں جہاد کر کے حسین مظلوم پر اپنی جان کو قربان کر دیتے۔ آواز دیتے ہیں زارتے بارے سے، یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم ہوتے آپ کے ساتھ، کاش ہم ہوتے آپ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اے حبیب کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اے مسلم کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ یہ جو آواز بلند آپ کرتے ہیں، کم از کم شب جمعہ جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، آپ ہر شب جمعہ کہتے ہیں کاش ہم ہوتے آپ کے ساتھ، ذوالقین کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ یہ آواز جو ہم دے رہے ہیں، کیا اس کے لیے آمادہ ہیں؟ کیا اس کے لیے آمادہ ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کاش ہم میدان کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے تو اپنی جان قربان کر کے امام حسین پر ہم بھی اس مقام کو پا لیتے جو تم نے پایا ہے؟ حسین نے راستہ بند نہیں کیا، امام حسین نے یہ جو کاش ہے اسے حقیقت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کاش کاش نہیں رہ جائے گا، اسے حقیقت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کل کربلا والوں نے حسین کو پایا تھا، اپنی جان کا نذرانہ دے کے اس مقام پر پہنچ گئے۔ آج غیبت میں ایک حسین اور بھی ہے، وہ کل آواز دے گا، کہیں ایسا نہ ہو پھر یہ کہنے پڑے کاش نہیں۔ اس کاش کے لیے جو ہم آج کہہ رہے ہیں ہمیں آمادہ کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو۔ کب زمانے کا امام آ جائے، غیبت کی کوئی تاریخ معین نہیں ہے کہ کب ظہور کر جائے غیبت سے، کبھی بھی ظہور کر سکتے ہیں۔ تو کیا الاجل الاجل کہنے والے امام کے چاہنے والے اپنے نفوس کو تیار کر چکے ہیں؟ کیا اپنے وجود کو آراستہ کر چکے ہیں؟ کیا کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اپنے وجود کو آراستہ کر کے حبیب کی طرح آمادہ ہو جائے؟ اس لیے کہ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ کوئی علی نہیں ہو سکتا، کوئی مولا حسن نہیں ہو سکتا، کوئی مولا یقیناً کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن جون تو ہو سکتے ہو، ذوالقین تو بننے کی کوشش کر سکتے ہو، حبیب ابن مظاہر بننے کی کوشش کر سکتے ہو، وہ ایک دن کا مسلمان وہب بن کلبی تو بن سکتے ہو۔ انہوں نے کوئی خاص بات نہیں کی، بس اپنے وجود کو پاکیزہ کیا اور امام کی آواز پر لبیک کہہ دیا۔ لبیک امام حسین کی آواز پہ جو کہنے والے افراد تھے، انہوں نے پہلے تزکیہ نفس کیا ہے، اپنے نفوس کو پاک و پاکیزہ کیا ہے، اپنی خواہشات کو ترک کر دیا ہے، اور امام حسین نے پھر ایسے لوگوں کو چنا کہ ہاں یہ میرے ساتھ شہید ہونے کے لائق ہے۔ ہمارا زمانے کا امام موجود ہے، کیا ہم اپنے نفوس کو آمادہ کر رہے ہیں اپنے زمانے کے امام کے لیے؟ کیا ہم اپنے وجود کو پاک کر رہے ہیں اپنے امام کے لیے؟ کیا سمجھتے ہیں امام کی نصرت کرنا اتنا آسان مرحلہ ہے؟ اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے۔ آپ چھوٹی سی کسی فوج میں اگر داخلہ لینا چاہتے ہیں، ظاہری طور پر ہم اور آپ دعا کرتے ہیں نا کہ مولا اپنے سپاہیوں میں شمار کیجئے گا۔ امام کا سپاہی کیسا ہونا چاہیے؟ مادی سپاہیوں کو اگر آپ دیکھیے جو کسی ملک کی حفاظت کرتے ہیں، جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہزار شرائط موجود ہوتی ہے۔ قد یہ ہونا چاہیے، قوت یہ ہونی چاہیے، سینہ ایسا ہونا چاہیے، علم یہ ہونا چاہیے، رفتار یہ ہونی چاہیے، گفتار یہ ہونی چاہیے۔ یہ مادی حکومتوں کے سپاہی بننے کے لیے اتنی شرطیں ہیں۔ زمانے کے امام کی سپاہی یوں ہی بن جائے گا انسان؟ ان کا سپاہی بننے کے لیے خود امام کے لیے بھی شرطیں ہیں، امام بھی وہ شرطیں چاہتے ہیں۔
مادی حکومتوں کا سپاہی جسم کے اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے، لیکن زمانے کے امام کا سپاہی روح کے اعتبار سے طاقتور ہونا چاہیے۔ جس طرح جسم کو مرض لگتا ہے اسی طرح روح کو بھی امراض لگتے ہیں، روح کو گناہوں کے امراض لگتے ہیں، روح کو حسد کے امراض لگتے ہیں، روح کو بہتان کا مرض لگتا ہے، روح کو غیبت کا مرض لگتا ہے، روح کو حرام کا مرض لگتا ہے۔ جسم اگر بیمار ہو جائے تو آپ طبیبوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جسم اگر بیمار ہو جائے تو آپ حکیموں کے پاس نظر آتے ہیں، جبکہ اس جسم کو اسی خاک میں مل کے ختم ہو جانا ہے، اور وہ روح جو تمہاری جاویدانی ہے اس کے لیے فنا نہیں ہے، اس کے لیے مٹنا نہیں ہے، کیا اس کے بھی طبیب کا کہیں اہتمام کیا؟ وہ بھی تو بیمار ہوتی ہے، اس کے مرض کا کوئی اہتمام ہے؟ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر کیسے اپنے زمانے کے امام کے سامنے کھڑے ہوں گے ہم؟ کیسے اپنے مولا کی آواز پہ نصرت کریں گے ہم، آواز پہ لبیک کہیں گے ہم؟ ضروری یہ ہے، ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی مجال ہے ہمارے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی زمانے کا امام غیب میں ہے، ابھی اپنے نفوس کو ہم آراستہ کر سکتے ہیں، ابھی ہم اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کر سکتے ہیں، ابھی ہم اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی برائیوں کو دیکھ کر اس کو دور کر سکتے ہیں۔ جب آ گیا وہ آنے والا تو پھر موقع ختم، مہلت ختم۔ اب تو وہ بلائے گا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری نصرت کرے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب انسان کے نفوس گناہوں میں ڈوبے ہوں گے، امام کی آواز آئے گی، کانوں سے ٹکرائے گی، لیکن سمجھ نہ پائیں گے کہ کون پکار رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آواز کو سمجھنے کے لیے بھی ان کے اپنے وجود کو پاک کرنا پڑے گا۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں تیار ہیں، ابھی بھی وقت ہے ہم اپنے آپ کو آمادہ کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے قربانی صرف رونے اور ماتم کے لیے نہیں کی تھی۔ ہم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام حسین نے یہ قربانی جو میدان کربلا میں دی ہے یہ صرف گریے کے لیے دی ہے، ماتم کے لیے دی ہے؟ اگر ماتم و گریے کے لیے امام حسین کی قربانی ہوتی تو ایک اکبر کی شہادت کافی تھی قیامت تک رونے کے لیے۔ امام حسین پہ رونا، ماتم کرنا یہ حسین کا مقصد نہیں ہے، یہ ہمارا عشق ہے، یہ ہماری محبت ہے کہ ہم امام حسین پہ روئیں، لیکن اس محبت کے ساتھ مقصد حسینی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ حسین چاہتے کیا ہے ہم سے؟ ہمارا آقا چاہتا کیا ہے ہم سے؟ ہماری محبت کی بنا پر، ہمارے بہتے ہوئے آنسوؤں کی بنا پر حسین جنت دینے کے لیے تمہیں تیار ہیں، لیکن کچھ حسین بھی مانگ رہے ہیں، انہیں بھی دیا جائے۔ وہ صرف اتنا چاہتے ہیں اپنے نفوس کو پاک و پاکیزہ کر لو، لگے تو صحیح کہ تم حسینی ہو، لگے تو صحیح تم امام حسین کے ماننے والے ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم گناہوں سے دور ہو کر امام حسین کی جانب قدم بڑھائیں گے۔ ورنہ عزیزوں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ قربانیاں رونے کے لیے نہیں تھیں، ہاں عشق ہمارا یہ کہتا ہے کہ حسین تم مظلوم ہو، روتے روتے ہم مر جائیں پھر بھی یہ کم ہے، ماتم کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں پھر بھی یہ کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بھرا گھر اپنا قربان کر دیا ہے۔ مولا حسین نے معمولی قربانیاں نہیں دی ہیں، معمولی قربانیاں نہیں دی ہیں، قربانیاں ایسی ہیں کہ قیامت تک رویا جائے۔ کیا کبھی سنا تاریخ میں کہ کسی نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو پیش کر دیا؟ آج جو عمومی طور پر بر صغیر میں حضرت اون و محمد سید معین کیا جاتا ہے، جو زینب کے دلارے ہیں، جو حسین کے لاڈلے ہیں، تاریخ نے لکھا کہ جب
صبح عاشور آئی، ہر کوئی چاہتا تھا کہ اپنا اپنا فدیہ حسین پر قربان کرے، تو خیمے میں زینب بھی بچوں سے سمجھا رہی تھی، میرے لاڈلو، میرے دلارو، ماں کے دودھ کا لاج رکھ لینا، تمہیں بھی ماموں پہ قربان ہونا ہے، تمہیں بھی ماموں پہ قربان ہونا ہے۔ کس انداز میں زینب اولیاء مقام نے بچوں کی تربیت کی تھی۔ اماں گھبرائیے نہیں، اماں گھبرائیے نہیں، ہم آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، اپنی جان کو ہم ماموں پہ قربان کر دیں گے۔ تاریخ نے لکھا، ایک ایک کر کے لوگ اجازت لے رہے ہیں، بچے ماموں کے قریب آتے ہیں، آقا ہمیں بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین مظلوم نے اشک بھری آنکھوں سے اون محمد کو دیکھا، میرے لاڈلو تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میرے بہن کی نشانی ہو۔ حسین اجازت نہیں دیتے، پھر خیمے میں آئے، ماں کو سلام کیا۔ زینب اولیاء مقام نے کہا، اونو محمد تم ابھی تک زندہ ہو، اپنی جان کو اپنے ماموں پہ تم نے قربان نہ کیا۔ آواز دی، اماں ہم ماموں سے اجازت طلب کر رہے ہیں لیکن آقا اجازت نہیں دیتے۔ علماء لکھتے ہیں جب حسین کبھی مسند پہ بیٹھتے تھے تو ان کی نگاہیں ثانیہ زہرا کے خیمے کی جانب ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہلا، زینب چاہتی ہے کہ خیمے سے باہر آئے، حسین نے آواز دی، زینب ٹھہر جاؤ، حسین خود آتا ہے۔ حسین مظلوم خیمے کے در پہ آئے، بہن کس چیز نے مجبور کر دیا ہے کہ تم خیمے سے باہر نکل رہی ہو؟ ایک مرتبہ زینب اولیاء مقام کہتی ہے، بھیا یہ دونوں میرے معصوم بچے ہیں، انہیں آپ اپنی جان اپنے وجود پر قربان کیوں نہیں ہونے دیتے؟ بھیا زینب کو تب سکون آئے گا جب یہ بچے آپ پر قربان ہو جائیں۔ بہن یہ تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بہن یہ تمہاری نشانی ہے، کیسے حسین اجازت دے؟ زینب اولیاء مقام نے کہا، بھیا کیا آپ نہیں چاہتے کہ اماں کو منہ دکھا سکوں؟ بھیا میرے اونو محمد کو اجازت دیجئے۔ حسین نے کہا، جاؤ میرے لاڈلو، تمہیں مرنے کی اجازت ہے۔ اونو محمد جانے لگے، آخری فقرہ ہے۔ جاتے جاتے اونو محمد کو زینب اولیاء مقام نے روکا، بیٹا ٹھہرو، میرے لاڈلو ٹھہرو، میں جانتی ہوں حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، خوب حملے کرو گے، لیکن لاڈلو خیال رہے حملہ کرتے کرتے اگر فرات تک پہنچ جانا، پانی نہ پینا، میرے لاڈلو پانی نہ پینا، ارے میرا بھیا پیاسا ہے۔ اونو محمد مقتل میں آئے، جنگ کی، حملے پہ حملہ کیا۔ علماء بیان کرتے وہ وقت بھی آیا کہ بچوں نے آواز دی، اماں ہم نے رہوار کو چھوڑ دیا، ہم زمین کی جانب آ رہے ہیں۔ اس آواز کا سننا تھا، ایک جانب سے حسین دوڑے، عباس جری دوڑے، دونوں بچوں کے قریب آئے، حسین مظلوم ہے، بچوں کو اپنے زانوں پہ لیا، میرے لاڈلو کچھ کہنا ہو تو کہو۔ ایک مرتبہ اون آواز دیتے، ماموں جب خیمے پہنچیے گا اماں سے کہہ دیجئے گا ہم فرات تو پہنچ گئے تھے لیکن ہم نے پانی کو منہ نہ لگایا۔ اونو محمد ماموں سے باتیں کرتے کرتے روح قفس انصری سے پرواز ہوئی۔ اونو محمد کا جنازہ عباس و حسین لے کے سوئے خیمہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ بار اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔
بارلا محمد وآل محمد کا واسطہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بارلا محمد وآل محمد کا واسطہ جو بیمار ہونے صحت و سلامتی عطا فرما، بارلا محمد وآل محمد کا واسطہ محبان اہل بیت کی عزت و جان و ناموس کی حفاظت فرما، بارلا محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے مولا ہمارے آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم ما تب